چلیں آج ایک بہت ہی گہرے سوال میں غوطہ لگاتے ہیں۔ ایک ایسا سوال جو صدیوں سے فلسفیوں اور سائنسدانوں کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے اور اب ہمارے سامنے ایک بالکل نئی شکل میں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ دنیا، یہ زندگی واقعی حقیقی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمارے وجود کی بنیادوں کو ہلا دیتا ہے۔ کیا جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، چھو رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، کیا یہ سب ویسا ہی ہے جیسا نظر آتا ہے، یا پھر پردے کے پیچھے کوئی اور ہی حقیقت ہے؟ اور دیکھیں، یہ کوئی خالی خولی فلسفیانہ بات نہیں ہے۔ آج کی جدید فزکس کے ماہرین، جن میں ایلن مسک جیسے لوگ بھی شامل ہیں، یہ کہتے ہیں کہ 99.9% امکان ہے کہ ہم سب ایک بہت ہی ایڈوانسڈ سیمولیشن میں جی رہے ہیں۔ یہ سائنس فکشن نہیں، بلکہ اس کے پیچھے خالص ریاضیاتی اور منطقی دلائل ہیں۔ اور شاید یہ گلچ ہم سب محسوس کرتے ہیں، ہے نا؟ وہ جو ایک عجیب سی تھکاوٹ ہوتی ہے جسے برن آؤٹ کہتے ہیں، وہ گھنٹوں تک بےمانی اسکرولنگ، اور وہ ڈوپامین کا رش جس میں خوشی نہیں ہوتی۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا ہو اگر یہ احساس کوئی خرابی نہیں بلکہ ایک اشارہ ہو، ایک سگنل کہ ہم نے حقیقت کو غلط جگہ تلاش کر لیا ہے؟ اس کو یوں سمجھیں، کیا ہو اگر ہماری ساری پریشانی، سارا تناؤ صرف اس لیے ہو کہ ہم زندگی کے ٹیوٹوریل کو ہی فائنل گیم سمجھ بیٹھے ہیں؟ کیا ہو اگر یہ سب کچھ صرف ایک ٹریننگ گراؤنڈ ہو، اصل مقابلے کی تیاری کے لیے؟ یہ ایک سوچ ہی تو ہر چیز کو بدل کر رکھ دیتی ہے نا؟ تو اس ماڈرن کنفیوژن کا جواب ہمیں کہاں سے ملے گا؟ شاید ماضی سے۔ آئیے ایک ایسے قدیم فریم ورک کو دیکھتے ہیں جو ایک بالکل مختلف زاویہ پیش کرتا ہے، ایک ایسا کوڈ جو 1400 سال پہلے ہمیں دیا گیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، سورۃ العنکبوت آیت 64۔ یعنی اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، جبکہ آخرت کا گھر وہی اصل، بھرپور اور حقیقی زندگی ہے۔ تو یہ آیت نا ایک بہت بنیادی فرق بتا رہی ہے۔ اور کتنی دلچسپ بات ہے کہ دنیا لفظ خود اپنی حقیقت کھول کر بیان کر دیتا ہے۔ یہ عربی لفظ دال نو واو سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز جو کمتر ہو، قریب ہو اور عارضی ہو۔ یعنی زبان خود ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ حقیقت کا ایک نچلا درجہ ہے۔ تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا فیک ہے، نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی ریزولوشن کم ہے۔ اسے ایک ویڈیو سٹریم کی طرح سمجھیں۔ دنیا ایک 480p کی سٹریم ہے جس میں بار بار لیگ بھی آتا ہے، جبکہ آخرت وہ 8K HDR کوالٹی ہے، بغیر کسی کمپریشن کے۔ یعنی مواد ایک ہی ہے لیکن کوالٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب اس خیال کو نا تھوڑا اور گہرائی میں لے کر چلتے ہیں اور صوفیانہ مابعد و طبعیات کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں، جو اس حقیقت کا ایک اور ہی پردہ اٹھاتی ہے۔ سنیے، عظیم صوفی بزرگ ابن عربی کیا کہتے ہیں۔ ان کا ایک قول ہے جو سیدھا دل پر لگتا ہے، الناسو نیامون فَإِذَا مَاتُوا انتبہوا، یعنی لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب وہ مریں گے تب جاگیں گے۔ ہماری یہ موجودہ حالت ایک نیند کی سی ہے، اصل بیداری تو موت کے بعد ہے۔ کتنا گہرا بیان ہے یہ۔ صوفیہ دنیا کو ایک سائے یعنی ذل کہتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، سائے میں کیا ہوتا ہے؟ سائے موجود تو ہوتا ہے، اس کی ایک شکل بھی ہوتی ہے، لیکن اس کا اپنا کوئی آزاد وجود نہیں ہوتا، وہ اپنے اصل، اپنے ماخذ پر منحصر ہوتا ہے۔ صوفیانہ قانون یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کی کسی بھی چیز کا اپنا ذاتی وجود ہے ہی نہیں، ہر چیز، ہر لمحہ اپنا وجود ایک اعلیٰ حقیقت سے ادھار لے رہی ہے۔ اسے سمجھنے کی سب سے اچھی مثال خواب کی ہے۔ جب کوئی خواب دیکھ رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں خوف، درد، محبت، سب کچھ بالکل اصلی لگتا ہے، لیکن جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے، سوال یہ نہیں ہوتا کہ کیا وہ خواب سچا تھا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ارے میں نے اسے اتنی سنجیدگی سے کیوں لے لیا تھا؟ دنیا بھی ایک مشترکہ خواب کی طرح ہے، جھوٹی نہیں لیکن منحصر ہے۔ اچھا، اب کہانی کو واپس حال میں لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے آج کی سائنس ان پرانی روحانی باتوں سے مل رہی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں قدیم حکمت اور جدید دریافت آپس میں ہاتھ ملا رہی ہیں۔ فزکس میں ایک بہت ہی دلچسپ تھیوری ہے جسے کہتے ہیں ہولوگرافک پرنسپل۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ بہت آسان لفظوں میں یہ تھیوری کہتی ہے کہ ہماری یہ 3D حقیقت دراصل ایک 2D سطح پر موجود معلومات کا ایک پروجیکشن ہو سکتی ہے، بالکل ایک ہولوگرام کی طرح۔ اور یہ بات تب اور بھی زیادہ سمجھ میں آتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ مادہ اصل میں ہے کیا۔ ایک ایٹم پتہ ہے کتنا خالی ہوتا ہے؟ 99.9999%۔ جسے ہم ٹھوس سمجھتے ہیں وہ تو دراصل تقریباً مکمل طور پر خالی ہے۔ ٹھوس ہونے کا احساس صرف ایک وہم ہے۔ تو پھر کڑوی سچائی یہ ہے کہ مادہ ٹھوس ہے ہی نہیں،
یہ تو بس انرجی ہے جسے کچھ خاص ہدایات، کچھ انفارمیشن مل رہی ہے اور یہ اس کے مطابق عمل کر رہی ہے۔ یہ سب معلومات اور توانائی کا ایک کھیل ہے۔ اور یہیں پر آ کے سائنس اور تصوف ایک ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی یہ آیت سنیے، کل یومن ہوا فی شان، سورۃ الرحمن آیت 29۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ حقیقت کو ایک بار بنا کر چھوڑ نہیں دیا گیا، بلکہ اسے مسلسل ہر ایک لمحے نئے سرے سے تخلیق کیا جا رہا ہے، وجود کو مسلسل ریفریش کیا جا رہا ہے۔ یعنی اگر وہ خدائی کمانڈ سٹریم ایک لمحے کو بھی رک جائے نا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ کائنات بس موجود نہیں ہے، یہ سٹریم ہو رہی ہے لائیو۔ تو ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں تو بہت گہری ہیں، لیکن اس سب کا ہماری روزمرہ کی زندگی سے کیا تعلق؟ ہم اس علم کو استعمال کیسے کریں؟ چلیں اب تھیوری سے پریکٹس کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک 3 سٹیپ کا پروٹوکول ہے۔ پہلا قدم پرسپیکٹیو ہیک۔ جب بھی کسی مسئلے سے پریشانی ہو تو ذہنی طور پر زوم آؤٹ کریں، خود کو، اپنے شہر کو، زمین کو اور پھر پوری کہکشاں کو دیکھیں، مسئلہ فوراً چھوٹا لگنے لگے گا۔ دوسرا ریالٹی منترا، لا الہ الا اللہ کو دہرائیں۔ یہ صرف ایک کلمہ نہیں بلکہ ایک وجودی حقیقت کا اعلان ہے کہ اصل مطلق حقیقت کے سوا کوئی آزاد حقیقت نہیں۔ اور تیسرا سائمولیٹر ٹیسٹ۔ کسی بھی منفی واقعے کو صرف ایک پکسل نہ سمجھیں بلکہ اسے پروگرامر کی طرف سے ایک ٹیسٹ سمجھ کر اس کا سامنا کریں۔ اور جب اس طرح جیا جاتا ہے نا تو جس کیفیت تک پہنچتے ہیں اسے زہد کہتے ہیں۔ زہد کا مطلب دنیا چھوڑنا بالکل نہیں، بلکہ دنیا کو دل سے نکال دینا ہے، اس کی گرفت سے خود کو آزاد کر لینا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم اس بات کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے کہ یہ دنیا ایک مسافر کے لیے درخت کے سائے جیسی ہے، جہاں وہ بس تھوڑی دیر آرام کرتا ہے اور پھر اپنی منزل کی طرف چل پڑتا ہے۔ یہ مستقل ٹھکانہ ہے ہی نہیں۔ تو اس سارے گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ فزکس کہتی ہے حقیقت انفارمیشن ہے، قرآن کہتا ہے دنیا کھیل ہے، تصوف کہتا ہے یہ ایک سایہ ہے۔ تینوں ایک ہی بات پر متفق ہیں کہ جو سطح پر نظر آتا ہے وہ اصل ماخذ نہیں ہے۔ تو اگلی بار جب زندگی بہت بھاری لگنے لگے یا بہت دباؤ محسوس ہو تو خود کو یاد دلائیں یہ صرف ایک طے ہے، حتمی حقیقت نہیں، اور پھر خود سے پوچھیں کہ اس کائنات کا ریفریش ریٹ آخر کون کنٹرول کر رہا ہے۔ اس طرح کی مزید معلومات کے لیے لاجک ویوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔